اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، حاضرین، درس کشف المحجوب کا سلسلہ جاری ہے اور کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی علم تصوف پر لکھی گئی ایک قدیم اور عظیم کتاب ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جس بزرگ کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام نامی، اسم گرامی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ مکمل نام اس طرح ہے: بن محمد بن، جو اہل طریقت، اہل ظاہر اور اہل ارباب باطن کے نزدیک مقبول ترین شخصیت تھے۔ انہیں علم کے تمام فنون میں مکمل عبور حاصل تھا۔ سلوک اور معاملات کے، اصول و فروع مسائل کے امام اور مفتی تھے۔ یہ فقی ابو ثور کے تلامذہ کے پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ ان کا کلام نہایت ہی بلند اور حال قابل تعریف تھا۔ تمام اہل طریقت آپ کی امامت پر متفق ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے، یعنی سقطی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں ہی کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، آپ کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، کیا کوئی مرید مرتبے میں اپنے پیر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ جنید کا مرتبہ مجھ سے بلند ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے تواضع اور انکساری کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لیکن انہوں نے جو بات فرمائی اس کا تعلق بصیرت کے ساتھ تھا۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ: ایک مرتبہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مریدین نے حضرت جنید سے درخواست کی کہ آپ ہمیں واعظ کیا کیجیے جس کے ذریعے ہمارے دلوں کو چین و قرار حاصل ہو۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جب تک میرے شیخ حیات ہیں میں واعظ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید بغدادی کو یہ حکم دیا کہ اے جنید، لوگوں کو واعظ کیا کرو تاکہ تمہارا کلام لوگوں کے لیے سکون اور راحت کا باعث بنے اور تمہارے کلام کے ذریعے اہل دنیا کو نجات نصیب ہو۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے یہ سوچا، شاید میرا مرتبہ میرے شیخ سے بڑھ گیا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اسی دن صبح کے وقت
حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو یہ ہدایت کی، جنید کے پاس جاؤ اور جب وہ نماز کے بعد سلام پھیرے تو اسے کہنا تم نے اپنے پیر بھائیوں کی بات نہیں مانی، بغداد کے میں نے بھی تمہیں ہدایت کی تھی، تم نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا، اب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں حکم دے دیا، اب تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پیغام ملا تو وہ یہ فرماتے ہیں، میرے ذہن سے یہ خیال نکل گیا کہ میں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم مرتبہ ہو سکتا ہوں، اور مجھے اس بات کا پتہ چل گیا کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ میرے ظاہر اور باطن کے تمام احوال سے آگاہ ہے، جبکہ مجھے ان کی حالت کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس وقت میں جناب سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے دریافت کیا، آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنید کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ اسے یہ ہدایت کرے، وہ واعظ و نصیحت کیا کرے تاکہ اہل بغداد کی خواہش پوری ہو جائے۔ سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ ہر حالت میں مرید کے احوال سے آگاہ ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شیطان سے ملاقات بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے شیطان دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ ایک دن میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، میں نے دور سے ایک عمر رسیدہ شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ جب وہ میرے سامنے واضح ہوا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ جب وہ میرے نزدیک آیا تو میں نے اس سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں وہی ہوں جس کو دیکھنے کی آپ کو آرزو تھی۔ میں نے اس سے کہا، اے محروم، تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا، اے جنید، تمہارا کیا خیال ہے میں غیر اللہ کو سجدہ کر لیتا؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا تو مجھے غیب سے آواز آئی، تم اسے جواب دو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تم واقعی بندے ہوتے تو اس کے حکم سے سرتابی نہ کرتے۔ شیطان نے میرے دل میں آنے والی یہ آواز سن لی اور چیخ مار کر بولا، خدا کی قسم اے جنید، تم نے مجھے ہلاک کر دیا، جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو ہر حالت میں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک اور واقعہ جو ہے ایک مرید کا واقعہ ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے، آئیے سماعت کریں، بڑی جو ہے اس میں نصیحت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید ان سے کسی بات پر ناراض ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ شاید میں بھی کسی مرتبے پر پہنچ گیا ہوں، اس لیے وہ آپ کے پاس آنا چھوڑ گیا۔ ایک دن وہ اس خیال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں آپ کا امتحان لوں گا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی باطن کی نگاہ کے ذریعے اس کی سوچ پر آگاہ ہو گئے۔ انہوں نے اس مرید سے دریافت کیا، تمہیں اپنا جواب عبارت میں چاہیے یا عملی طور پر چاہیے؟ اس نے جواب دیا، دونوں طرح سے چاہیے۔ آپ نے فرمایا،
اگر تم لفظوں میں اس کا جواب چاہتے ہو تو یہ ہے، میرا امتحان لینے سے پہلے اگر تم اپنا امتحان لے لیا، اگر تم اپنا امتحان لے لیے ہوتے تو تمہیں میرا امتحان لینے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور اس کا عملی جواب یہ ہے، میں تمہیں ولایت کے منصب سے معزول کر رہا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی اس مرید کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور وہ چیخنے لگا اور بولا، میرے دل سے یقین کی راحت کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ پھر اس نے توبہ و استغفار شروع کر دی اور اپنے غلط خیالات کو ذہن سے نکال دیا اور اپنے کیے ہوئے گناہ پر پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ولی صاحب اسرار ہوتے ہیں اور تم ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کو دم کیا تو وہ دوبارہ اپنی مراد پر فائز ہو گیا۔ اس کے بعد اس مرید نے مشائخ کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، جو ہے اپنے شیخ کے بارے میں بدگمانی کرنے سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کرنے والا بنائے اور اپنے شیخ سے شدید الفت، محبت اور عقیدت رکھنے والا بنائے۔ اللہم انکا ملک مقتدر متی شاء من امر یکون۔ رب ذوالجلال میرے مولا مالک و مختار ہے، آپ بادشاہ ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال میرے مولا ہم سب پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ رب کریم میرے مولا، رب ذوالجلال میرے مولا ہم سب کو میرے مولا صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی شریعت پر ثابت قدمی عطا فرما، اور میرے مولا دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید الفت اور محبت عطا فرما۔ رب کریم میرے مولا، اے رب ذوالجلال، اے میرے مولا اس وقت جو وبا پھیلی ہوئی ہے سارے عالم میں، رب ذوالجلال عالم اسلام کی اس وبا سے حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اور میرے مولا تمام بنی و انسانیت کو اس وبا سے، اس تکلیف سے، اس وائرس سے چھٹکارا اور میرے مولا نجات عطا فرما۔ رب کریم میرے مولا عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میرے مولا اتحاد اور اتفاق عطا فرما۔ رب کریم میرے مولا اسلام کو ساری دنیا پر غلبہ عطا فرما، اسلام کو ساری دنیا پر غلبہ عطا فرما۔ رب کریم میرے مولا دنیا جہاں میں جا کے یہ مسلمان پریشان حال ہے، تکالیف سے دوچار ہے، غیب سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرما۔ اے رب ذوالجلال میرے مولا، رب کریم میرے مولا جو لوگ ہمیں بیمار ہیں، ہمارے بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ رب ذوالجلال میرے مولا جو لوگ جو ہے ان دنوں اس وائرس میں گرفتار ہے، اے میرے مولا اس جو ہے بیماری سے، اس کی جو ہے تکلیف سے تمام بیماروں کو نجات عطا فرما، راحت عطا فرما، چین اور سکون عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال میرے مولا ہمارے تمام بیماروں کو، چھوٹے بڑے نئے پرانے مرد و زن جتنے بیمار ہیں، اے میرے مولا ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اے رب ذوالجلال میرے مولا، اے رب کریم میرے مولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شب جمعہ جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ رد نہیں فرماتا۔ اے رب کریم آج جو ہے جمعہ کی شب ہے اور میرے مولا جو ہے اسلامی سال کا آغاز ہے، محرم کی پہلی شب ہے۔ اے رب ذوالجلال اس کی برکتوں کا واسطہ، اے رب کریم ہمارے بیماروں کو ایسی صحت، عافیت اور تندرستی عطا فرما کہ ان کے بدنوں میں بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اے رب ذوالجلال میرے مولا جو لوگ ہمیں بے روزگار ہیں، میرے مولا ہماری جو ہے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اور ہمارے رزق اور ہماری عمر میں برکت عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال میرے مولا، اے رب کریم میرے مولا جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے بڑے نونہالوں کے علم میں برکت عطا فرما، انہیں کامیابی عطا فرما، ان کے دلوں کو میرے مولا دین اور دنیا کے علوم سے مالا مال فرما دی۔ اے رب کریم، اے رب ذوالجلال میرے مولا چھوٹوں کو بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا بنا، میرے مولا اولادوں کو ماں باپ کا احترام کرنے والا بنا، ان کی خدمت کرنے والا بنا، اور ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا بنا۔ اے رب کریم میرے مولا، اے رب ذوالجلال میرے مولا ہم سب کو آپس میں پیار، محبت اور خلوص کے ساتھ رہنے والا بنا، اور ایک دوسرے کے ساتھ میرے مولا الفت اور محبت اور مودت کے معاملات کرنے والا بنا۔ اے رب ذوالجلال میرے مولا جو حال ہی میں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، جو گزر گئے ہیں، میرے مولا ہمارے ان تمام مرحومین کی، ان مشائخ کی، میرے مولا ان علماء کی، میرے مولا ان سب کی جو ہے میرے مولا مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے رب کریم میرے مولا، اے رب ذوالجلال میرے مولا ہمارے تمام گزرے ہوئے بزرگوں کے درجات کو بلند فرما، اور میرے مولا جو ہے مومن اور مومنات
بھائی اور بہنیں گزر گئی ہے، ہمارے تمام مسلم بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو کشادہ فرما، ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے رب کریم میرے مولا، اے رب ذوالجلال میرے مولا، اے میرے مولا بالخصوص میرے مولا جن جن بھائیوں اور بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے، ہم تمام کی نیک خواہشیں، آرزویں، تمنائیں، مقصد، مرادیں، حاجتیں پوری فرما۔ ہماری دعا کو اپنے پیارے حبیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔